السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہوں گے؟ آئی ہوپ خوش رہیں، آباد رہیں. اینڈ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں جی، آپ سب کی دعاؤں سے. آج ویکینڈ تھا تو میں بچوں کو گھمانے کے لیے لے آئی. چلو ان کی آؤٹنگ ہو جائے، اور میں نے سوچا میں بھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. لیکن آج میں بات کروں گی ان لڑکیوں کے ساتھ جن کی نیولی شادیاں ہوتی ہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہیں دوسرے گھر میں جا کے. اس گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے جو مطلب ہر کسی کے گھر کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اپنی روٹین ہوتی ہے. نئی گھر میں جانا ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن سسرال والوں سے بھی گزارش ہے کہ جب کوئی دوسری بیٹی آپ کے پاس آتی ہے تو اس کو آپ لوگ اپنی بیٹیوں کی ہی طرح ویلکم کریں، اس کو ویسے ہی ٹریٹ کریں. وہ اپنے سارے عزیز رشتے، بہن بھائی، ماں باپ کو چھوڑ کر آتی ہے. وہ اپنے گھر کی بہت لاڈلی ہوتی ہے. اس نے کبھی کچھ ایسی بھی بچیاں ہوتی ہیں جنہوں نے کبھی گھر میں کام نہیں کیا ہوتا، لیکن سسرال میں آتے ہی بہت ساری ذمہ داریاں ان پر آ جاتی ہیں، یا کبھی کچھ آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں. تو ایک طرف تو یہ مطلب گھریلو کچھ ایشوز ہوتے ہیں، دوسرا یہ اگر کوئی فائنینشلی ایشوز آ جائیں تو اس پر بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ میں نے اپنی پریکٹیکلی لائف سے سیکھا ہے. یقین کریں کہ میری شادی کے بعد میرے ہسبینڈ کی جاب ختم ہو گئی تھی، اور کوئی 4-5 مہینے ہم نے جس طرح سے گزارے اور وہ مجھے پتہ ہے بس. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا پھل بہت 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 میٹھا رکھا ہوتا ہے آپ کے لیے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کچھ آزمائشیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ ہم کتنا ایک صبر کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کتنی جو ہے اسٹیمنا ہے کہ ہم بیئر کر سکیں کسی کو. ہمارا گھر بھی رینٹ پر تھا اور ہم تھے بھی اجنبی شہر میں. سروائیو کرنا بہت مشکل تھا، لیکن میں نے اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیا، صبر کے ساتھ لگی رہی ہوں. میں نے خود بھی اپنے لیے بھی جاب کی ٹرائی کی اور اپنے ہسبینڈ کا بھی اپلائی کرتی رہی ہوں. ان دنوں میں پی پی ایس سی کے ایگزام کی میں نے تیاری کی اور خوب دل لگا کر. بس پھر میں نے ساری باتوں سے اپنا دھیان ہٹا لیا تھا، نہ کسی سے شکوہ تھا، نہ مجھے کسی سے شکایت تھی. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے اب جو بھی کرنا ہے نا خود کرنا ہے اپنے لیے. لیکن اللہ کا شکر ہے جو میری امی نے مجھے تعلیم دلوائی تھی وہ اس وقت میرے صحیح کام میں آئی، اور میں نے آگے اپنے ایگزام کی تیاری شروع کی. پھر انٹرویو ہوا، ایگزام ہوا. مجھے نہیں پتا 6 منتھ گزر گئے. جب میرا فرسٹ بیبی پیدا ہوا تو تقریباً اس کے پیدا ہونے کے 3 دن کے بعد وہ لسٹ لگی، اور مجھے کسی نے بتایا، مجھے پتا بھی نہیں تھا. مجھے میرے ٹیچر کی کال آئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کوالیفائی کر گئی ہیں، پی پی ایس سی کا ایگزام آپ نے پاس کر لیا ہے. یقین کریں میری اس وقت خوشی کی انتہا نہیں تھی. میں بہت خوش تھی، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے کس صبر کا اجر دیا ہے، کس وقت کا. تو جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں کم از کم وہ اس طرح سے اپنے آپ کو سروائیو کر سکتی ہیں. اسی لیے تو میں بار بار یہی کہتی ہوں ماں باپ سے کہ بیٹیوں کو تعلیم ضرور دلوائیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو سٹینڈ کر سکیں، اپنی پہچان خود بنا سکیں، کہیں کسی کی محتاج نہ ہو کے رہ جائیں، وہ اگلے گھر جا کے پریشان نہ ہوں. کامیابی ہمیشہ صبر اور لگن سے ہی ملتی ہے. جتنا آپ صبر کریں گے اتنا ہی زیادہ پھل میٹھا ہوگا، بس یہ یاد رکھیں. اپنی جو سکسیس کی سٹوری ہوتی ہے وہ اتنی ہی آسان نہیں ہوتی، بتانا ذرا ایزی ہوتا ہے، لیکن وہ وقت جو آپ نے گزارا ہوتا ہے نا مشکل وقت، اس کو تو یاد کر کے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں، اب میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں. لیکن میں نے محنت نہیں چھوڑی تھی، میں نے کام نہیں چھوڑا تھا، میں لگی رہی ہوں بس. کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کا ساتھ ضرور دیتا ہے، ضرور. کبھی بھی آپ کی جو محنت ہے وہ رائیگاں نہیں جاتی، اور ہمیشہ محنت اور لگن سے اگر انسان لگا رہے تو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. جتنی آپ کی محنت ہوتی ہے آپ کو اس سے زیادہ پھل ملتا ہے. یقین کریں، آپ صرف اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین کامل رکھیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک تو نماز کی پابندی رکھے، دوسرا ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ سے دعائیں لیں. ماں باپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہ انسان کو، جو بند دروازے ہوتے ہیں نا آپ کے لیے وہ بھی کھل جاتے ہیں. جن لوگوں کے پاس ماں باپ ہیں بس ان کی دعا لیں. میں بار بار یہی کہتی ہوں
کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، صرف آپ کے ماں باپ آپ کے لیے بہت بڑا سہارا ہے، ان کی دعائیں ہی آپ کو زندگی میں کامیاب بناتی ہیں۔ تو میری ہر لڑکیوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر ان کے ساتھ شادی کے شروع دنوں میں کوئی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں تو اس کو صبر اور ہمت کے ساتھ فیس کریں۔ انشاءاللہ ایک دن وقت ہوگا کہ آپ کا ہی وہ سارا کچھ ہوتا ہے اور آپ نے ہی سنبھالنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ۔